السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں کا؟ بچوں، آج کی تفسیر کلاس سے ہم شروع کریں گے سورۃ الملک، اور ہر روز تھوڑی تھوڑی آیات پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم جلدی اس کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہماری جو لیسن ہے وہ ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 and 2، لیکن سب سے پہلے ہم ان دونوں آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی بچوں، تلاوت آپ نے سنی، تو چلے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورت کا نام تو آپ کو پتہ چل ہی گیا، سورت الملک، اور یہ مکی سورت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ بننے کے بعد ارلی پروفٹ ہوڈ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی۔ اور کیوں یہ سورت امپورٹنٹ ہے اس کا پتہ ہمیں حدیث سے چل جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیاز ہیں، یعنی اونلی 30 آیاز ہیں۔ یہ آدمی کی سفارش کرے گا، یعنی جو پڑھے گا اس کی سفارش ہوگی، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی یہاں تک کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سورت الف لام سجدہ اور سورہ الملک پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سورت کا نام ہے الملک، یعنی بادشاہت۔ اللہ کی بادشاہت کے بارے میں اس میں، اور اللہ کے انٹروڈکشن کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن اکثر صورتوں میں دیا گیا ہے؟ اور جو مکی صورتیں ہیں نا بچوں، ان میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ یہ بھی تھا کہ قریش مکہ جو نان مسلم تھے وہ بھی اللہ کی ذات کو جانیں، اور مقصد یہ تھا کہ جتنا اچھا جانیں گے اتنا اچھا قریب آ سکیں گے۔ جیسے اگر کسی سے آپ نے فرینڈشپ کرنی ہو، آپ کی کلاس میں کوئی بوائے ہے، کوئی آپ کی گرل آپ کی کلاس میں ہے، تو آپ کو جاننا ہے اس کے بارے میں، تو سب سے پہلے آپ اس کا نام جانتے ہیں نا، پھر پتہ کرتے ہیں اچھا وہ کیا پسند ہے، ناپسند ہے، یا وہ کہاں رہتے ہیں، کن اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک شارٹ سا انٹروڈکشن دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، blessed is he in whose hand is dominion and he is over all things competent۔ یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے جو بہت زیادہ بلیسڈ، یعنی اس کے پاس بہت ساری بھلائیاں ہیں، اور پھر وہ ہر چیز پہ حکومت کرنے والا ہے، یعنی اس کے ملک میں، اس کے نیچے، اس کے کنگڈم میں بہت ساری چیزیں ہیں، جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ بھی، اور جو آپ نہیں سوچ سکتے وہ بھی۔ جیسے آپ انسانوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی کنگڈم میں انسان بھی شامل ہے، لیکن اللہ کی کنگڈم میں جن بھی شامل ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کو بالکل نہیں نظر آتے۔ اسی طرح جو زمین ہے، سمندر ہے، آسمان ہے، اور سولر سسٹمز کے بارے میں آج کل آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ ہے، پھر اس سے باہر جائے ملکی ویز ہے، سب کچھ، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں شامل ہے۔ اس کو آپ ایسے جانیں جیسے آپ نے شاید کانٹیننٹس کے بارے میں پڑھا ہو ریسنٹلی، یا آگے شاید کچھ بچے پڑھنے والے ہوں، تو آپ دیکھیں گے ہر کانٹیننٹ میں بہت سارے کنٹریز ہیں، اور ہر کنٹری میں یا تو گورنمنٹ کوئی ہے ڈفرینٹ، یا بہت کم کنٹریز ایسے ہیں جس میں کوئی کنگ یا کوئین ہوں، لیکن اکثر جو کنگڈم ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اکثر پاور فرق ہے، اکثر جو کنگز ہیں، کوئین ہیں، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں، پوری دنیا کا مالک کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری اس پوری دنیا کے مالک ہیں، بلکہ اس کے باہر بھی بہت کچھ جو بھی ہے اس کے بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔
تو آپ بھی کسی دن میپ کھول کے دیکھیے گا کتنا بڑا ہے. ایک چھوٹے چھوٹے کانٹیننٹ سے اتنے بڑے ہیں. جیسے آپ آسٹریلیا کو لے لیں، اسمال کانٹیننٹ ہے لیکن پھر بھی اس کی جگہ کتنی بڑی ہے، کتنے ٹریز ہیں، کتنے سمندر ہیں، سب اللہ کی حکومت کے نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہیں کہ جو سولر سسٹم ہے اس میں سورج نکلتا ہے ہر روز، آپ دیکھتے ہیں، اور ہر روز غروب ہوتا ہے. تو اتنے بڑے سورج کو کون نکال کے لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہے نا. ہماری زمین جو آربٹ میں، اپنی آربٹ میں گھوم رہی ہے، پھر اس کے سن کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اسے کون موو کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ایسا کر سکے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ابھی آپ اپنے کمرے میں میری بات سن رہے ہیں، ہے نا، تو آپ کسی کرسی پہ، صوفے پہ، بیڈ پہ، کہیں بھی بیٹھے ہوں گے، یا آپ کے جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں کوئی فرنیچر بیڈ وغیرہ پڑا ہوگا. کیا آپ اکیلے اس بیڈ کو موو کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ہے نا، اور کوشش بھی نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیکھیں کتنے سارے پلانٹس ہیں اور وہ خود اسے اللہ کے حکم سے موو ہو رہے ہیں. تو ان کو بھی جو طاقت، جو ہستی موو کری ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کا کنٹرول ہے ہر چیز پہ. جیسے اگر آپ مٹی میں بیج ڈالتے ہیں، آپ نے ایکسپیریمنٹ تو کیا ہوگا، آپ نے کورینڈر سیڈ سے کیا ہوگا، یا آج کل پیز ہوتے ہیں، مٹر کے دانے، ان سے کیا ہوگا. آپ مٹی میں ڈال دیتے ہیں، اچھے سے پانی دے دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کوئی لیف نکال سکتے ہیں اس میں سے کھینچ کھینچ کے؟ نہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب بیج میں سے نہ صرف لیف نکالتا ہے چھوٹے چھوٹے، بلکہ اس سے پورا کا پورا درخت بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ فروٹ بھی دیتا ہے نا، اللہ کی قدرت. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے اور ہر کام کر سکتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل یعنی بیسٹ ڈیڈ کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں گول بتایا، ہماری گول آف لائف بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں موت اور زندگی بنائی، کیوں انسانوں کو پیدا کیا، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ ہم انسانوں میں سے کون ایسا ہے جو بیسٹ آف بیسٹ ڈیڈ کرے گا. دیکھیں ایکشن یا عمل تو ہر کوئی کر رہا ہے نا. جیسے ابھی ہم سانس بھی لے رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، یا پھر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، بھی منہ ہاتھ ہلا رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو بیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے اسکول کے ایگزام ہوتے ہیں، ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ سب یہ دیکھا جا سکے کہ جو ٹیچرز نے آپ کو بتایا ہے یا بکس میں سے جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کو کتنا آتا ہے نا. اور اگر آپ کو اچھا آتا ہوگا تو آپ پاس ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے فرسٹ بھی آ جائیں. لیکن اگر آپ کا ایگزام اچھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ فیل ہو جائیں گے نا، ہے نا. تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن کریں، وہ کیسے بیسٹ ہو سکتا ہے. جیسے پہلے رمضان کی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز یور ٹائم افیکٹولی، یاد ہے؟ تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا بھی عمل کریں تو اسے بیسٹ کیسے بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بچوں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ احسن عمل یا بیسٹ ڈیڈ ہیں کون سے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا بیسٹ ڈیڈ وہ ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہو؟ بالکل نہیں. یا بیسٹ ڈیڈ وہ ہیں جو شیطان کہتا ہو یا شیطان آپ کو کرنے کو کہتا ہو؟ بالکل بھی نہیں. تو بچوں بیسٹ ڈیڈ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. اگر آپ کوئی عمل کریں گے تو آپ اسے بیسٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سنت کے مطابق کریں. جیسے آپ سونا چاہتے ہیں، آپ سو گئے، آپ نے اچھی آپ کی ریسٹ ہو گئی باڈی کی، آپ صبح اٹھے فل انرجیٹک، فل پاورفل، ایکٹیو تھے،
لیکن اگر آپ سونے سے پہلے رائٹ ہینڈ اپنا رائٹ چیک کے نیچے رکھیں گے اور وہ دعائیں پڑھیں گے جو سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی یا خود پڑھی انہوں نے، تو آپ کا سونا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا، کسی بچے کو سٹار ملتا ہے اور کسی بچے کو شائننگ سٹار ملتا ہے، تو اگر آپ نے شائننگ سٹار لینا ہے تو آپ کو ہر اچھا عمل سنت کے مطابق کرنا ہوگا۔ اور آپ فکر نہیں کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے یا کر کے دکھائی ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہنسنا، بات کرنا اور رونا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو ہم بیسٹ کیسے بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وہ چیزیں جاننی پڑیں گی، اپنی ٹیچر سے، اپنے ماما بابا سے، گرینڈ پیرنٹس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کے بتا دیا ہے قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان کی سنت میں، لیکن جاننا اور فرسٹ سٹیپ آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا، اور پھر تبھی آپ کام صحیح سے اور احسن اور بیسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا انگلش کا پیپر ہے لیکن آپ پڑھیں میتھس، تو نمبر کیسے آئیں گے، ہے نا؟ تو اگر آپ کو عمل کرنے ہیں اچھے، تو آپ کو سنت کے مطابق کیسے کرنے ہیں وہ پتہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ ہمارے ساتھ بھی رہیے، ہم بھی انشاءاللہ آپ کو چھوٹی چھوٹی عمل، چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھاتے رہیں گے تاکہ آپ کے ڈیڈ بیسٹ بن سکیں اور آپ کے عمل احسن بن سکیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آپ مجھے کل کی کلاس میں ضرور بتائے گا کہ کون سا چھوٹی سی بات تھی جس کے لیے آپ نے جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کیسے کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو انسپائر کر جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے عمل کو دیکھ کے کوئی اور اچھا عمل کر لے، تو اس کے لیے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ حافظ۔